بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1997 ہے اور آج سورہ قاف کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15۔ چلے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح کی قوم نے، واصحاب الرس اور رس والوں نے، وثمود اور ثمود نے، وعاد اور عاد نے، وفرعون اور فرعون نے، واخوان لوط اور برادران لوط نے، واصحاب الایکا اور ایکا والوں نے، وقوم تبع اور قوم تبع نے، کلن سب نے، کذب الرسل جھٹلایا رسولوں کو، فحق تو ثابت ہو گئی وعید میری وعید۔ افعینا کیا پھر ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول پہلی بار پیدا کر کے، بلکہ ہم وہ فی لبس شک میں ہیں، من خلق جدید اثر نو پیدا کرنے سے۔ ترجمہ یوں ہے، ان سے پہلے نوح کی قوم اور اصحاب الرس اور ثمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا، نیز قوم عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی، اور اصحاب الایکا نے بھی، اور تبع کی قوم نے بھی، ان سب پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ اس لیے میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ نہیں، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 7 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان سے پہلے نوح کی قوم، اصحاب الرس اور ثمود کے لوگوں نے بھی اس بات کو جھٹلایا تھا۔ دوسری بات، قوم عاد، فرعون اور لوط کے بھائیوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ تیسری بات، اصحاب ایکا اور تبع کی قوم بھی اس بات کے منکر تھے۔ چوتھی بات، الغرض ان سب نے پیغمبروں کو جھٹلایا تھا۔ پانچویں بات، لہذا میں نے جس عذاب سے ڈرایا تھا وہ سچ ہو کر رہا۔ چھٹی بات، بھلا کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے تھک گئے تھے؟ ساتویں بات، لیکن یہ لوگ اثر نو پیدا کرنے کے بارے میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور تنبیہ ان مشرکین عرب کے سامنے گزری ہوئی قوموں کی ہلاکت اور ان پر آئے ہوئے عذاب کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں، تاکہ یہ لوگ ان کے حشر کو دیکھ کر حق بات کو تسلیم کر لیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مشرکین عرب سے پہلے بھی بہت ساری قوموں نے ان باتوں کا انکار کیا جن باتوں کا یہ کفار انکار کر رہے ہیں، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اصحاب الرس، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قوم یمامہ میں بستی تھی، جنہوں نے اپنے نبی کو کنویں میں دھنسا کر قتل کر دیا تھا، اور رس کے معنی مفسرین نے کنواں مراد لیا ہے، اسی وجہ سے انہیں اصحاب الرس کہا جاتا ہے۔ اسی طرح قوم ثمود، قوم عاد اور فرعون کی قوم اور لوط کی قوم اور اصحاب ایکا یعنی درخت والی قوم کے جس کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قوم ایکا اور اصحاب الرس دونوں کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور قصص الانبیاء میں ابن کثیر علیہ الرحمٰن نے فرمایا کہ اصحاب الرس کے پاس حنظلہ بن صفوان علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اور اسی طرح تبع کی قوم کہ جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ تبع حمیری یمن کا بادشاہ تھا، وہ اسلام لے کر آیا تھا، اپنی قوم کو بھی اسلام کی دعوت دیتا تھا، مگر اس کی قوم نے اس کو بھی جھٹلایا۔
غرض ہے کہ ان تمام قوموں نے اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان پر ایمان لانے سے انکار کیا، اور ان کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، ان نبیوں کی اور اللہ کی اطاعت قبول کرنے سے بھی انکار کیا۔ ان کی اس حرکت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عذاب ان پر آ برسا جس عذاب سے انہیں ڈرایا جاتا تھا۔ تو کسی کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، تو کسی کو سمندر میں غرق کر کے ہلاک کیا گیا، کسی کو زوردار ہوائیں بھیج کر ختم کیا گیا، تو کسی کو بجلی کی گرج اور چیخ و پکار کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ اگر تم لوگ بھی ایسی ہی حرکتیں کرتے رہو گے اور اپنے رسول کا کہا نہ مانو گے، انہیں جھٹلاؤ گے، ان کی نافرمانی کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی عذاب بھی مبتلا کرے گا، اور اس وقت میں کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کے مشرکو، تم اس بات کا تو یقین رکھتے ہو کہ تمہیں پہلی بار جبکہ تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ہم ہی نے پیدا کیا۔ جب تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ تمہیں وجود بخشنے والا اور تمہیں زندگی دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ ہم پھر سے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کریں گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تمہیں پہلی مرتبہ میں پیدا کر کے تھک گئے ہیں، جس کی وجہ سے دوبارہ تمہیں زندہ کرنے سے عاجز ہو گئے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے تمہیں جس طرح پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اسی طرح ہم تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ زندہ کریں گے، اور یہ دوبارہ زندہ کرنے ہمارے لیے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان کام ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 27 حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا جبکہ یہ اس کے لائق نہ تھا، اور اس نے میری شان میں گستاخی کی جبکہ وہ بھی اس کے لائق نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جیسا کہ اس نے پہلی مرتبہ مجھے پیدا کیا۔ اس کہنے والے کو جان لینا چاہیے کہ دوبارہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ کے پیدا کرنے سے بھی زیادہ آسان کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کا یہ جو تصور دیا گیا ہے اس پر یقین رکھنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔